مجھے یاد ہے کہ جب میں جامعہ کے اندر پڑھتا تھا، ہمارا پہلا سال تھا گریجویشن کا۔ پہلے سال کے اندر الگ الگ ٹاپکس تھے، ان ٹاپکس کے اندر ایک ٹاپک تھا بڑا دلچسپ، انڈین ریلیجس کمپیریٹیو، یعنی ہندوستان کے اندر جتنے مذاہب ہیں ان کا کمپیریزن تھا اس کے اندر، اور بڑے اچھے اس کے اندر چیپٹرز تھے۔ دین اسلام کے متعلق بھی لکھا ہوا تھا، بدھ مذہب کے بارے میں، ہندو مذہب کے بارے میں، سکھ مذہب کے بارے میں۔ اس موقع پر نہ صرف یہ کہ میں پڑھنے پر میں نے اکتفا کیا، بلکہ جب کسی مذہب کے بارے میں پڑھتا تھا تو باقاعدہ ان کی جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں میں ان کے اندر بھی جاتا تھا۔ جیسے جب میں سکھ مذہب کے بارے میں پڑھ رہا تھا اور ان کے گرنتھوں کے بارے میں، ان کے گروؤں کے بارے میں، تو اس موقع پر میں نے صرف اس چیز کو پڑھا نہیں، بلکہ میں نے باقاعدہ گردوارے کے اندر جانے کی بھی کوشش کی کہ وہاں جا کر کے پتہ یہ چلے کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہم، اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں۔ آج ایک چیز اور دیکھی، ایک امیر حمزہ کر کے کوئی ولاگر ہیں، یوٹیوبر ہیں، ان کی ویڈیو دیکھی، انہوں نے بھی باقاعدہ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر گردوارے اور مساجد کا کمپیریزن کر کے دکھایا۔ حالانکہ میرے خیال سے یہ صرف میں عقیدت سے نہیں بصیرت سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ دین اسلام دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو معاشرت کے لیول پر غیروں نے ہمارے سامنے کھڑی کر کے دکھائی ہیں، جو بدقسمتی سے ہمیں ان کے سامنے کھڑی کر کے دکھانی چاہیے تھی، لیکن بس ہماری معاشرت کہہ لو، ہمارے معاملات کہہ لو، ڈسپلن کی کمی کہہ لو، مینجمنٹ کی کمی کہہ لو، بس یہ اس وجہ سے جو ہے ہم بہت زیادہ پیچھے رہ گئے۔ جو مثالیں ہمیں دنیا کے سامنے قائم کرنی تھیں، جو کسی زمانے میں تاریخ کے کسی حصے میں مسلمانوں نے قائم کر کے دکھائی تھیں، یہ چیزیں آپ کسی بھی گردوارے کے اندر جا کر کے دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پانی پلانے کا سسٹم، کھانا کھلانے کا سسٹم، کسی بھی مذہب کا ہو بھوکا نہیں جا سکتا وہاں جانے کے بعد۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے مذہب کے تو آئیں، نہیں، آپ بھوکے ہیں، آپ غریب ہیں، آپ کو کھانے کی ضرورت ہے، آپ انسان ہیں، آپ آ جائیے، آپ کو پانی بھی پلایا جائے گا۔ باقاعدہ آپ یہ دیکھیں گے کہ مہنگی سے مہنگی گاڑی سے کوئی آدمی اترے گا اور جا کے وہ چپلوں میں بیٹھ کے لوگوں کی چپلیں جو ہے پالش کرنے بیٹھ جائے گا۔ یہ چیزیں آپ کو مساجد کے اندر نہیں دکھیں گی بدقسمتی کے ساتھ۔ بلکہ مجھے یاد ہے جب میں کاروبار کرتا تھا کسی وقت میں، تو ایک شخص تھا راج کمار، سکھ مذہب کا تھا یہ، اور یہ میرے پاس میری دکان پر آتا تھا کچھ سامان وغیرہ خریدنے۔ تب اس سے گپ شپ لگی تھی، 2009 کی بات ہے یہ۔ تو اس نے مجھے تب بتایا تھا کہ مجھے خان صاحب کہتا تھا، تو کہنے لگا خان صاحب ہمارے مذہب کے اندر ایک چیز بڑی اچھی ہے، اپنے بارے میں بتایا اس نے۔ کہنے لگا کہ میں نے ایک مرتبہ نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ میرا کوئی کام ہو جائے تو میں گردوارے میں 700 روٹیاں دوں گا، وہاں جو لنگر چلتا ہے اس میں۔ کہنے لگا میں نے منت مان لی، اور جو میں نے کام سوچا تھا میرا وہ کام بھی ہو گیا۔ اور جب میرا وہ کام ہو گیا تو میں گردوارے گیا، میں نے مینجمنٹ سے بات کی اور جا کر کے میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں پر 700 روٹیاں دینا چاہتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تیرے گھر سے 700 روٹیاں ہم نہیں لیں گے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم صرف ایک شرط پر تیری یہ روٹیاں لیں گے، وہ یہ کہ تیرے گھر سے آ کر تیرے گھر کی عورتیں گردوارے کے لنگر میں آ کر کے، کچن میں آ کر کے روٹیاں بنا کر کے دے کر کے جائیں گی، تب تو ہم تیری روٹیاں لیں گے، ورنہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہاں مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، بڑے سے بڑا حاجی، نمازی، پرہیزگار، اس سے مسجد کے کوئی تعمیری کام کے اندر کوئی حصہ لینے کی بات کہو تو شاید وہ کچھ پیسے وغیرہ دے کے فارغ ہو جائے، لیکن اگر اس سے یہ کہا جائے مسجد کا لینٹر پڑ رہا ہے، ذرا سر کے اوپر تسلا اٹھا کر کے اس کے اوپر ملبہ وغیرہ یا مسالہ وغیرہ اٹھا کر کے ذرا پہنچا کر کے آ جاؤ، تو اتنا برا مانے گا کہ اس کی فرعونیت کو جو ہے برا لگ جائے گا۔ یہ بات حقیقت ہے، میں بالکل گراؤنڈ لیول کی جو ہے ریئلٹی بتا رہا ہوں۔ اللہ حفاظت فرمائے، مسجد کی اگر ٹوٹی کھلی ہوئی ہے تو اس کو بند کرنے کو تیار نہیں ہے، مسجد کے آنگن میں اگر ذرا سا کوڑا پڑا ہوا ہے تو جھاڑو اٹھا کر کے صاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مؤذن صاحب یہ چٹائی کیسے ٹیڑھی ہو گئی؟ ہاں مؤذن صاحب تمہارے باپ کے نوکر ہیں۔ یہ مناظر آپ ہر مسجد کے اندر دیکھ لیں گے، یہ نہیں کہ کسی خاص علاقے کی میں بات کر رہا ہوں، گاؤں دیہات ہو یا پڑھا لکھا علاقہ ہو یا گوار والا علاقہ ہو یا شہری علاقہ ہو، کہیں بھی کسی بھی سوسائٹی میں آپ چلے جائیں، اس کا تعلق ایسا لگتا ہے ان تعلیمات کا مسلمانوں کے معاشرے کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اور یہ چیزیں اگر آپ غور کریں گے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ مذاہب کا کمپیریزن میں نے پڑھا ہے، تو میں نے باقاعدہ یہ چیزیں دیکھی ہیں، اور خود بہت سارے سکھ یونٹی کے لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو گرو نانک تھے انہوں نے یہ ساری باتیں اپنے مذہب کے اندر دین اسلام سے باقاعدہ پڑھ کر کے داخل کی۔ یہ چیزیں کہ لنگر چلانا اور غریبوں کی تیمارداری کرنا اور لوگوں کے کام آنا اور پانی پلانا اور خوب جو ہے خدمت خلق کرنا، یہ چیزیں دراصل دین اسلام ہی کا حصہ تھی، یہیں سے لے کر کے لوگوں نے اپنے مذہب کے اندر شامل کی ہیں، اور جہاں یہ چیزیں تھیں وہاں اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا آج۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر یہ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں،
آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر نہ صرف یہ کہ لوگوں کو کھلایا پلایا جاتا تھا مسجد کے اندر، بلکہ باقاعدہ عدالتی سطح پر لوگوں کے جو ہے کیسز وغیرہ جو ہے وہ سنے جاتے تھے. عورتوں کی جو ہے فریاد سنی جاتی تھی، مظلوموں کی فریاد سنی جاتی تھی، حتیٰ کہ جو لوگ زخمی ہوتے تھے ان کی مرہم پٹی کا انتظام بھی مسجد کے اندر ہوتا تھا. یہ مسجد کا رول ماڈل تھا. آج ہم نے مسجد کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ نماز پڑھو تالا ڈالو، بس 5 وقت کی نماز کے علاوہ ہمارے یہاں مسجد کا کوئی اور تصور ہے ہی نہیں. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. اب تو مسجدوں کے اندر اتنی چیزوں کو بھر دیتے ہیں، اتنی قیمتی چیزیں لگا دیتے ہیں کہ پھر ان کی حفاظت کی وجہ سے تالا لگانا پڑتا ہے. تالا نہ لگاؤ تو وہ چوری ہو جاتی ہے. پر خدا رہا ان باتوں کو سمجھیں. دیکھیں زیادہ دور کی بات نہیں ہے، چاندنی چوک کا ہمارا گردوارا جس کی وہ امیر حمزہ وہ شخص جو ولاگ کر رہا تھا، میں نے وہ ویڈیو دیکھا اور اس نے ہاتھ در ہاتھ لگے ہاتھ جامع مسجد پرانی دلی کا اس کا بھی نام لے دیا. اتنا برا حال ہے وہاں کا. کبھی اس موضوع پر میں بولتا نہیں کیونکہ میں جانتا ہوں ہمارے یہاں کے لوگوں کا، میرا تو گھر سامنے ہی ہے. وہاں اتنی زیادہ خطرناک لیول کی پولیٹکس ہو جائے گی اگر ذرا سے کسی نے منہ کھول دیا تو. وہاں پر اتنی بے حیائی، اتنا برا حال. پکنک اسپاٹ بنا ہوا ہے، وہاں جا کر کے لوگ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، ہاؤس کے اوپر بیٹھ کے مسلمان لڑکیاں جو ہے وہ برقع اتار کے سیلفیاں کھینچ رہی ہیں. اور اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، ریلز بن رہی ہیں. اور بعض مرتبہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ وہ جو میناروں کے اوپر جانے والی جو سیڑھیاں ہیں وہاں پر بعض مرتبہ ٹورسٹ ہیں، وہ تو ویسے بھی کسی اور ملک کے، کسی اور ماحول کے، کسی اور مذہب کے، ان کو کیا پتہ، وہ کبھی کبھی جو ہے وہ دوسری باتیں شروع کر دیتے ہیں میناروں کے اندھیروں میں. کئی مرتبہ وہاں کے لوگوں نے ان کو ٹوکا اور جا کے لوگوں سے شکایت کی. مینجمنٹ سے کوئی مینجمنٹ ہے ہی نہیں وہ امام صاحب کے علاوہ، اور بس وہاں پر بزنس چل رہا ہے جامع مسجد کے نام پر. اگر اس پر کھل کر میں تھوڑی سی بات کروں تو پتہ یہ چلے گا کہ بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ تو بڑی تنقیدی اس کا لہجہ ہے، بڑی تنقیدی باتیں کر رہا ہے. لیکن سچ بتاؤں حقیقت یہی ہے. پروردگار ان باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.